بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، شیر سعدی کی حکایات کے اس سلسلے کا آج یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم حکایت نمبر 9 اور 10 ڈسکس کریں گے۔ ٹوٹل 10 حکایتیں ہمارے اس کورس کا حصہ ہیں۔ 9ویں اور 10ویں حکایت لے کے آپ کے سامنے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ جو حکایات ہم نے پڑھی اس میں ایک باقاعدہ مورل لیسن اور ایک کہانی کے ذریعے، ایک سمپل سی سٹوری کے ذریعے شیر سعدی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے بڑے وائٹل جو لیسنس ہیں وہ دیے۔ آج دیکھتے ہیں ان حکایات کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے لیسنس ملتے ہیں۔ حکایت نمبر 9 یہ کہتی ہے کہ ڈسٹرکشن آف دا گڈ نیمز آف دا ڈپارٹڈ کین ناٹ پروٹیکٹ یور اون۔ ویری ڈیپ ورڈس کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو لوگ ختم ہو گئے، یہاں سے دنیا سے چلے گئے، فوت ہوئے، دوز ہو ڈائیڈ، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب آپ ان کی برائیاں کریں گے، جب آپ ان کے بارے میں کچھ برا بولیں گے تو اس سے آپ کا اپنا کردار کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ونس کنگ ہیڈ ٹو منسٹرز، ایک بادشاہ کے 2 وزیر تھے جن کو ہم فرض کر لیتے ہیں ایک کا نام اے ہے اور دوسرا کا نام بی ہے۔ منسٹر اے جو ہے وہ بڑے نیک آدمی تھے، ہی ارنڈ ویری گڈ ریپیوٹ بائی بینگ آنیسٹ، وائز تھے، ہی واز فیئر ان ڈیلنگز میٹرز، عقل مند بھی تھا، اچھا بھی تھا، آنیسٹ بھی تھا۔ ایوری ون انکلوڈنگ دا کنگ ریسپیکٹڈ ہم۔ ڈیورنگ لائف اس کو رسپیکٹ ملی، بادشاہ سے بھی ملی، اپنے کولیگ سے بھی ملی، لوگوں سے بھی ملی۔ بٹ زندگی کے دوران ایز اٹ ہیپنس دیر واز این انویزیبل جیلسی ان دا مائنڈ آف منسٹر بی ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف منسٹر اے۔ زندگی میں تو اس کے خلاف بہت ساری جو رائیولری تھی، جیلسی تھی، وہ منسٹر اے کے دل میں تھی، لیکن وہ اس کا اظہار کر نہیں پایا۔ منسٹر اے پاسڈ اوے اینڈ منسٹر بی گاٹ دا اپرچونٹی۔ ہوا یہ قدرت کا کرنا کہ منسٹر اے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب منسٹر بی کے پاس یہ آپشن بچا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں کر سکے۔ The minister B started raising objections against the actions of the late minister. He continued criticizing by quoting unfounded stories and scandals. جو منسٹر بی تھے بعد والے، انہوں نے گھڑی گھڑی کہانیاں، رنگ برنگی کہانیاں خود اپنے پاس سے بنا کے، تو جو منسٹر فوت ہو چکے تھے، جو دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بارے میں اسکینڈل اور کہانیاں لوگوں کو سنانی شروع کی، بادشاہ کو سنانی شروع کی۔ For quite some days everyone tolerated his criticism including king۔ کچھ دن تو گزرے، بادشاہ سمیت سب لوگوں نے اس کی کہانیوں کو قبول، تھوڑا بہت سنتے رہے، اس کو برداشت کرتے رہے۔ But one day his patience came to an end and he replied the minister B۔ جب منسٹر اے برائیاں کر رہے تھے منسٹر بی کی، اے کی برائیاں منسٹر بی کر رہے تھے، تو بادشاہ نے ایک بات کی، if minister A who is no longer alive was as terrible as you claim, and what value is there in speaking of it now؟ اگر وہ اتنے برے تھے تو، اور جیسا آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت برے تھے، اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس ٹائم has passed، اس کا وقت تو گزر گیا۔ and the people have already judged him according to his deeds۔ لوگ جانتے ہیں ان کے ایکشنز کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ by trying to destroy his good name you are only revealing your own weakness۔ آج اگر آپ صرف ان کے اچھے نام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے آپ اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں کم ہونے والی نہیں ہیں۔ The king continued, the more you tarnish his name, the less honorable you appear, for a man who speaks ill of the dead diminishes his own reputation۔ بڑی شاہکار لائنز ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی کا نام خراب کریں گے، جتنا زیادہ آپ دوسرے کو آنریبل بنائیں گے، جتنا کم آنریبل بنائیں گے، اور جتنا آپ دوسرے مرے ہوئے شخص کو آپ اس کی ریپوٹیشن خراب کریں گے، اتنی زیادہ آپ کی اپنی جو کردار ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بڑی گہری باتیں بادشاہ نے کی اپنے اس منسٹر سے۔ اینڈ ریئلائزنگ ہز مسٹیک منسٹر بی فیل سائلنٹ، انڈرسٹینڈنگ that tearing down another's legacy, especially someone who can no longer defend themselves, does nothing to improve one's own position. Instead, it only reveals envy and insecurity۔ اب جب اس اپنی جو غلطی ہے اس کو جب ریئلائز کیا منسٹر بی نے، تو پھر اس کو سمجھ آیا کسی دوسرے کی لیگیسی کو ہم ختم نہیں کر سکتے کسی بھی ذریعے سے۔ ہم اسپیشلی سم ون جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ہم
اپنی غلط باتوں سے اس کی پوزیشن خراب نہیں کر سکتے. اس سے صرف ہم اپنی انوی اور انسیکیورٹی ہی ظاہر کر سکتے ہیں. اگر ہم ذرا اینالائز کریں اس حکایت کو تو بہت بڑی بڑی باتیں اس میں. دا فیوٹیلٹی آف سلینڈرنگ دا ڈپارٹڈ سول. یہ بڑی ایک فضول بات ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی عزت کم کرنے کی کوشش کریں جو دنیا سے جا چکا ہو. یہ سٹوری جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سعدی نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دوز ہو آر نو لانگر الائیو دے شوڈ ناٹ بی سلینڈرڈ. ان کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے. مذہب بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے. اٹیکنگ دا ڈیسیزڈ is an empty act because the departed are no longer there present to challenge the accusations. مرنے والے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو, برائیوں کا ذکر نہ کرو, کیونکہ وہ وہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. سیکنڈلی, رسپیکٹ فار دا لیگیسی آف دا ڈپارٹڈ. جو لوگ دنیا سے چلے گئے بہرحال وہ بہت سارے اچھے کام بھی کر کے گئے, بہت سارے گڈ نیمز انہوں نے بنائے, بہت ساری رسپیکٹ کمائی, انہوں نے بہت ساری لیگیسی چھوڑی. اس لیگیسی کو رسپیکٹ دینی چاہیے بجائے یہ کہ ان کے وہ غلط کام جو کہ شاید انہوں نے نہیں کیے ان کو اچھالا جائے. دین مورل انٹیگریٹی ہے اینڈ آنرنگ دا ڈیڈ ہے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی آنر کرنی چاہیے, ان کی انٹیگریٹی کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی جتنے زیادہ انٹیگریٹی کا خیال زندہ لوگ رکھیں گے اتنا زیادہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں اور آج کے زندہ کل کے جب مرے ہوئے ہوں گے تو ان کی انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے گا. سیلف ڈسٹرکشن تھرو میلس بہت بڑا لیسن بذات خود ہے کہ آپ جب دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ انفیکٹ اپنی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. دس کین بیک فائر ایز پیپل آفن ویو سچ ایکشنز ایز پیٹی, اسپائٹفل اور انگریشیس. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے. جب آپ دوسرے کا نام خراب کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جیلسی, جو کہ اس وقت آپ کمزور تھے, آپ کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس وقت آپ نے بات نہیں کی, اور آج آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ اپنی ویکنس کا اعتراف کر رہے ہیں دوسرے کو سپیریئر ثابت کر کے. ریپوٹیشن از بلٹ بائی ایکشن از ناٹ بائی ڈسٹرائنگ ادرس. بڑی خوبصورت ایک لائن ہے. ریپوٹیشن اب ہمارے اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے بنتی ہے. ہمارا کردار ہمارے ایکشن سے بنتا ہے. ہمارے ایکشنز ہمارے تھاٹس سے بنتے ہیں. ہمارے تھاٹس ہماری سوچ سے بنتے ہیں. ہماری سوچ جتنی اچھی ہوگی, نیک ہوگی, ہم اتنے اچھے کام کریں گے, اور ہم جتنے اچھے کام کریں گے اسی سے ہماری ٹرو ریپوٹیشن بنے گی, اسی سے ہماری عزت ہوگی. دوسروں کی برائیاں کرنے سے کبھی بھی دوسروں کو تو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, ہماری نیگیٹیوٹی ہماری نیکیوں کو کھا جائے گی اور ہمارے نیک کاموں کے کرنے کے راہ میں رکاوٹ بنے گی. دین اٹس اباؤٹ دا پاور آف لیگیسی. لیگیسی ایک بڑی کمال چیز ہے. لیگیسی آپ یوں سمجھ لیں, جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کر کے جاتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت ساری ہیلپ فل ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے یادگار ہوتے ہیں. تو یہ اس پاور کو بھی شو کرتا ہے ڈیتھ کے بعد. دین دا ایلوژن آف پروٹیکشن تھرو ڈیفیمیشن. کہ یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے, یہ ہمارا ایلوژن ہے کہ ہم دوسروں کو ڈیفیم کر کے شہرت حاصل کر لیں گے. شاید آج کے دور میں میڈیا میں آپ کسی کو ڈیفیم کر کے وقتی طور پہ تو شاید شہرت لے لیں, لیکن یہ کوئی اتنا لانگ لاسٹنگ, اتنا جو ایور لاسٹنگ قسم کا پروسیس نہیں ہے. آپ کو اپنی عزت, ہمیں اپنی عزت اپنے ایکشن سے بنانی ہے, دوسرے کی ڈیفیمیشن سے نہیں. اینڈ اٹس آلسو فار اے کال آف ہیوملٹی اینڈ ریفلیکشن. ہمارے اندر جتنی زیادہ ہیوملٹی ہوگی, جتنا زیادہ ہمارے اندر عاجزی ہوگی, اتنا زیادہ ہم سیلف ریفلیکٹ کریں گے, اتنا زیادہ ہم اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچیں گے, اپنے کمپیریزن نہیں کریں گے, ڈسٹرکٹیو قسم کا کرٹیسزم نہیں کریں گے. تو جب ہم یہ سوچیں گے تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ویری فرسٹ حکایت. 9th حکایت جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, فل آف وزڈم, یہ تھی ہماری آج کی پہلی حکایت. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, 10ویں حکایت. ڈو ناٹ ٹرن اوے فرام نالج ایون اف ون ہیز ٹو گیٹ اٹ فرام دا ٹیچنگز آف دی اگنورنٹ. آپ بہت عقل مند ہیں, آپ کے پاس بہت علم ہے, بہت تجربہ ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, اور آپ دنیا کی میں موجود بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. آف کورس نو ون نوز ایوری تھنگ, لیکن آپ اتنا کچھ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو ورڈز آف وزڈم, آپ کو عقل مندی کی بات کسی بے وقوف شخص سے بھی مل سکتی ہے, کسی ایون بچے سے بھی مل سکتی ہے, امیچور شخص سے بھی مل سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی حکایت ہے. کہانی کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں.
Once a king had a court full of wise and intelligent ministers and advisors. بادشاہ سلامت کا دربار ہمیشہ کی طرح بہت سارے وزڈم والے اور انٹیلیجنٹ قسم کے منسٹرز موجود تھے, ایڈوائزرز تھے. ایوری ون پارٹیسپیٹڈ. ڈسکشنز جب ہوتی تھی سب لوگ بڑی پوری تندہی سے ان ڈسکشنز میں حصہ لیتے تھے, اپنی لوڈڈ آرگومنٹس کے ساتھ, اوپینینس کے ساتھ, اپنے تجربے کے ساتھ. بائی چانس وہاں پر ایک سیج, ایک بزرگ, ایک اسی ایڈوائزرز کی لسٹ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایک بڑا بے وقوف آدمی, اس کی بات بڑی موقع محل کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی, یا یہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. was ridiculed by all due to his foolish opinions and was looked down upon by all of them. لوگ اس کی کوئی عزت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ بڑی بے وقوفی کی باتیں کرتا تھا اور لوگ اس کی بات کو وزن نہیں دیتے تھے. اب ہوا کیا, one day the king planned a feast. بادشاہ نے ایک فیسٹ جو ہے, ایک دعوت کا اہتمام کیا. invited all in order to test their knowledge and wisdom. ہمیشہ کی طرح بادشاہ نے ایک آزمائش کے لیے ایک آپ کہہ لیں طریقہ اپنایا, ٹرک کھیلا. تمام لوگوں کو ایک دعوت میں بلایا, دعوت چل رہی ہے. ڈیورنگ دا فیسٹ ہی آسکڈ اے کوسچن ٹو آل. اب دعوت چل رہی ہے اور اس دعوت کے دوران بادشاہ سلامت نے ایک سوال سب سے پوچھا. I have everything I could desire, wealth, power and knowledge, but why do I feel unrest in my heart? میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس دولت ہے, طاقت ہے, علم ہے, لیکن میرا دل مطمئن کیوں نہیں ہے, مضطرب کیوں ہے, پریشان کیوں ہے. جواب میں بہت سارے everyone came up with one's weighty and so-called philosophical ideas and solutions, but the king was not satisfied. بہت سارے solutions اپنے بہت سارے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے دیے, اپنی اپنی اوپینین دی, لیکن بادشاہ کنگ کوئی بہت زیادہ سیٹسفائی نہیں ہوا. جب وہ سیٹسفائی نہیں ہوا تو اس نے سیم کویسچن اس فولش سیج, اس بے وقوف اسکالر, اس بے وقوف آدمی سے پوچھا جو کہ دور ایک کونے میں بیٹھا تھا. دا سیج ہمبلی ریپلائڈ. اب سوال کو ذہن میں رکھیے گا اور کنگ کو جو اس نے جواب دیا وہ سنیے گا. او کنگ, the unrest in your heart is due to the neglect of a simple truth. آپ کے اندر unrest جو ہے, اضطراب جو ہے, جو تکلیف ہے, یہ ایک سادہ سمپل ٹروتھ آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں, بھول رہے ہیں, سچ کو بھول رہے ہیں, نگلیکٹ کر رہے ہیں. کیا؟ happiness does not come from possessions or power but from peace within. خوشی کبھی بھی باہر کی اچیومنٹ سے نہیں آتی, آپ کی طاقت سے نہیں آتی, بلکہ یہ آپ کے اندر کے اطمینان کا نام. Perhaps your majesty has not been paying attention to the quiet needs of your soul. شاید بادشاہ سلامت حضور کا اقبال بلند ہو, آپ اپنی روح کی غذا کا انتظام یا اہتمام نہیں کر پا رہے. آپ کی روح کو ایک بڑے کچھ نیک کاموں کی, کچھ بیٹر ایکشنز کی ضرورت ہے, روح کی غذا کی ضرورت ہے. آپ کو دنیاوی ایکسٹرنل اچیومنٹس, دولت, ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اب یہ بڑی گہری بات تھی. دا کنگ گاٹ اسٹرک بائی دا سمپلسٹی آف ہز آنسر بٹ گاٹ سیٹسفائڈ بائی اٹ اینڈ ٹرن ٹو ادر اسکالرز اینڈ سیڈ. بادشاہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا, سنا, سوچا, سمجھا, اور پھر باقی تمام جو اسکالرز تھے ان کی طرف مڑا اور کہا, knowledge and wise wisdom may come from unexpected places, even from someone who is deemed foolish. Do not dismiss the words of any man, for wisdom can often be found in the most unlikely sources. علم اور جو عقل مندی ہے یہ کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ پلیس, کسی بھی غیر ارادی طور پہ غیر متوقع جگہ سے آپ کو مل سکتی ہے جہاں سے آپ کو توقع نہیں ہے. تو یہ آپ کو جو ورڈز آف وزڈم ہے جہاں سے بھی ملیں یہ آپ کو قبول کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ بڑے ان لائکلی سورسز سے آپ کو ملیں گے. اگین ایک بڑی ویٹی سٹوری ہے, انالیسز میں ملتے جلتے وہی بڑے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا ہیوملٹی ان دا پرسیوٹ آف نالج. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے اندر یہ ہیوملٹی, یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ جو آپ جانتے ہیں. ایرسٹاٹل نے شاید کہا تھا کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ. بڑے لوگ, علم والے لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت کچھ پتہ ہے, یہی اس کی بے علمی کی, اس کی لا علمی کی اور اس کے ڈکلائن کی سب سے پہلی شرط ہے, سب سے پہلی سیڑھی ہے. ہیوملٹی آپ کو ہونی چاہیے ان دا پرسیوٹ آف نالج. دا ignorant can still offers insights. بہت سارے وہ لوگ جن کے اندر بظاہر علم نہیں نظر آتا, وہ آپ کو بہت ساری گہری باتیں
سکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اگنورینس بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کچھ نہیں پتہ, لیکن بعض اوقات آپ کو اگر شیکسپیئر کے پلیز یاد ہوں, شیکسپیرین فولز بظاہر دیکھیے بے وقوف ہیں, ان کی بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا, لیکن بہت ساری سچائی کی باتیں وہ کر جاتے ہیں. اسی طرح اوائڈنگ پری ججمنٹ آف سورسز, کسی کو بھی ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور, یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے. کبھی بھی آپ پری ججمنٹ نہ کیجیے کسی بھی سورس کو. Sadi's wisdom warns against the prejudgment of sources of knowledge. If one turns away from knowledge simply because of a preconceived notion about the source, they may miss out an invaluable lesson. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک ایکسٹرنل آؤٹ ورڈ کسی بھی ایک جو اپیئرنس ہے اس سے متاثر ہو کے آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں سے آپ کو علم نہیں ملے گا, تو ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا سبق آپ اس میں سے مس کر جائیں. دی امپورٹنس آف ڈسرنمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. While Sadi encourages openness to learning, there is also an implied call for discernment and should be open to learning from all. آپ کا مائنڈ اوپن ہونا چاہیے. You have to live your life by keeping your mind open. دماغ کو بند نہیں کرنا, دماغ کو اوپر ڈھکن نہیں چڑھانا کہ ہم نے آج بہت کچھ سیکھ لیا زندگی میں اور ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹ وزڈم یہ ہے کہ آپ سیمنگلی ان امپورٹنٹ چیزوں کو بھی بہت زیادہ آبزرویبل بنائیں, ان کو آبزرو کریں, ان سے سیکھیں, تاکہ آپ کا جو ایک انکمپلیٹ نالج ہے وہ کچھ بڑھ سکے. اوپننیس ٹو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز, یہ بھی اسی ایک اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا ایک آئیڈیا ہے. ڈائیورس انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ہر طرح کی بات کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, سننا ہے, انالائز کرنا ہے اور اپنے علم کا حصہ بھی بنانا ہے. لرننگ فرام مسٹیکس اینڈ امپرفیکشنز, یہ زندگی کے شاید ہماری لرننگ کا, ہمارے نالج کا سب سے بڑا جو سبق ہم زندگی میں, ہم نے اپنی امپرفیکشن سے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے. ہمارے سیکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک سورس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو زندگی میں جہاں جہاں غلطی کریں اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں, وہاں سے کچھ سبق سیکھیں اور آگے چلیں. وزڈم ٹرانسینڈز اٹس سورس, وزڈم جہاں ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی. دا نالج اٹ سیلف ریمینز ویلیبل ریگارڈلیس آف ہو آفرز اٹ. جو علم, جو حکمت جہاں موجود ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی. ٹروتھس اینڈ یوٹیلیٹی آف دا نالج جو ہے یہ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. دین چیلنجنگ سوشل ہائرارکیز اینڈ لرننگ. دا اسٹیٹمنٹ آلسو چیلنجز سوشل ہائرارکیز دیٹ may place too much emphasis on who is qualified to teach or share knowledge. یہ ایک سوشل ہائرارکی ہمارے مائنڈس میں موجود ہے کہ ہمارے یہاں سوشلی ہم نے کچھ پروفیشنز, کچھ لوگ, کچھ ہائرارکیز, آپ یہ کہہ لیں کہ خاص طرح کے آپ طبقات ہیں جن سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اس بیسک نوشن کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ان کی بات کہیں سے بھی کبھی بھی کسی بھی لمحے آپ کو مل سکتی ہے, ہمیں مل سکتی ہے, ہمیں وہ لینی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انکریجنگ لائف لانگ لرننگ. اور لائف لانگ لرننگ کے لیے سادی's wisdom encourages the idea of life long learning, always being open to new knowledge. اور لائف لانگ لرنرس بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنی ذات کو, اپنی روح کو نئی لرننگ کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا ہے, تاکہ آپ نئی نئی باتیں سیکھ سکیں. علم حاصل کرنا ہے پیدائش سے لے کے موت تک, تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے ہم اپنی پیدائش سے لے کے موت تک ہر لمحہ ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں, کچھ نہ کچھ جستجو میں رہیں, کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے تو ہی ہماری زندگی پروڈکٹیو بنے. یہاں ہمارا آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہاں ختم ہوتا ہے. ہماری 10 کی 10 حکایات یہاں مکمل ہوئی. آپ نے اس سے پہلے کی 3 ویڈیوز بھی دیکھیں, چوتھی ویڈیو آج یہاں ختم ہوتی ہے. ان ویڈیوز کے بارے میں, ان حکایتوں کے بارے میں کوشش میں نے کی بہت ساری سمپل ورڈز میں بتانے کی. اس کے باوجود اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے, کوئی کامنٹ ہے تو ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.